اب ایک اور چیز بھی ہے اس میں، نماز پڑھنے والوں میں ایک ہیبیچول نمازی بھی ہے۔ ہیبیچول نمازی وہ ہیں جو کہ نماز کو، یعنی کہ 40 سال آپ مسلسل نماز پڑھیں نا تو آپ کی ہیبٹ، آپ کی گھٹی میں نماز پڑ جاتی ہے، پھر آپ نماز کو ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ نماز جو ہیبیچول ہو جائے، ترک بھی نہ ہو، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ کارنامے اور آپ کے کرتوت بھی برے ہوں، پھر بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ وہ نماز آپ پہ اثر کرنا چھوڑ چکی ہے۔ اگر آپ کے کرتوت برے ہیں اور آپ تمام گناہ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کریں، کیونکہ نمازی بے شمار ایسے بھی ہیں جن کی نمازیں زیرو ہو جائیں گی، وجہ یہ کہ ان کے کرتوت برے ہوں گے، وہ دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہوں گے، تو ایسی نمازیں سروں سے نہیں اٹھتی اور ایسے قرآن حلق سے نہیں آگے جایا کرتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کو دنیا میں جب چلنا ہے تو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض تو ہیں، ہر وقت ان کی ریپیٹیشن بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو باقی معاملات، حقوق العباد کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم حق مار رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کا، تو ہم جتنے مرضی حج کرتے جائیں کوئی فائدہ نہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے جائیں کوئی فائدہ نہیں، جتنے مرضی سجدے کریں اللہ میاں کے، جتنے مرضی حقوق پورے کریں، جتنا مرضی انفاق کریں، کچھ اگر آپ اپنے گھر کے بندوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ان پہ سختی کر رہے ہیں، یا آپ کسی ایک فرد باہر کے اوپر آپ کا ٹارگٹ ہے اور آپ اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں یا ہمسایوں کو ایذا پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی حرکت آپ سے سرزد مستقل ہو رہی ہے نا، تو وہ آپ پہاڑ بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جائیں گے نا تو وہ زیرو ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے منظور شدہ کام ہیں، اور ٹیلی کریں، روز ٹیلی کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو ٹیلی کر کے چلنا چاہیے، اور دنیا کے معاملات جتنے بھی سنگین اور سخت ہیں ان میں بھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو لے کر چلنا پڑتا ہے، ان حالات کے مطابق بھی لے کر چلنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم انسان کو ایسے نیگیٹو حالات بھی آ جاتے ہیں، اتنی مشکل پیش آ جاتی ہے، اتنی مشکل آزمائش آ جاتی ہے کہ اس میں سے نکلنے، اس کو لے